ناظرین، اس وقت ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ٹرمپ کی جو حرکتیں ہیں ان پر ڈسکشن کرنے کے لیے وہ یہاں پہ ایک محاورہ ہے، وہ پنجابی میں ہے لیکن میں اس کو اردیا لیتا ہوں، اردو میں کر لیتا ہوں کہ بندر کے ہاتھ اس طرح آ جائے تو کیا ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ بندر کے ہاتھ میں اس طرح آئے گا تو آخر میں پتہ چلتا ہے کہ اس کا اپنا ہی منہ چھلا ہوا پورا۔ تو ٹرمپ بھی یہی حرکتیں کر رہے ہیں، اور ٹرمپ کیا کیا کر رہے ہیں اس پہ بہت ہیو اینڈ کرائی ہے، آؤٹ آف دا کنٹری، انٹرنیشنلی بھی اور امریکہ کے اندر بھی۔ تو اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت طارق مرید فرام واشنگٹن ڈی سی۔ یہ بڑے باخبر آدمی ہیں، ان کی نظر ہے اپنے ملک کے، یعنی امریکہ جہاں یہ رہ رہے ہیں، امریکہ کی پالیٹکس اور یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر، اور انٹرنیشنلی یعنی کہ امریکہ سے باہر۔ تو اس پر بات کرتے ہیں، اور میں طارق مرید سے میرا سوال یہ ہے کہ طارق آپ بتائیے کہ امریکہ میں اس وقت جو ٹرمپ کے جو اقدامات ہیں، جو وہ ہر روز نئے سے نئے اور حیران کن حرکات کر رہے ہیں، اس پر کیا چل رہا ہے، اور جو کہہ رہے ہیں کہ ایک قانونی بحران ہے وہاں پہ، وہ اس کا کیا مطلب ہے؟ جی بہت شکریہ میاں صاحب۔ اس وقت کافی بحران ہے، صرف ایک قانونی بحران نہیں ہے، یہاں معاشی سوشل بحران، کافی ساری چیزیں اکٹھی ہو چکی ہیں اس وقت۔ اور جو ٹرمپ کے ووٹرز تھے، جو جو سوئنگ ووٹر تھے، جو پہلے ڈیموکریٹس کو ووٹ دیتے آئے تھے اور پھر انہوں نے اچانک ٹرمپ کی طرف رخ کیا تھا، وہ سارے اب پریشان ہیں۔ اس میں امریکن مسلمان بھی ہو گئے، اور تھوڑے جو لبرل تھے، جو بائیڈن کی پالیسیز سے تنگ تھے، انہوں نے بھی ٹرمپ کو ووٹ دیا تھا، تو وہ بھی اب پریشان ہے۔ تو صورتحال اس وقت گمبھیر ہے، نہ صرف امریکہ میں، بلکہ آپ کو جس طرح آپ نے ذکر کیا انٹرنیشنل بھی، کہ جس طریقے سے ٹریڈ وارز کا مختلف ملکوں کے ساتھ انہوں نے آغاز کیا ہے۔ کل انہوں نے ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا تھا کہ جس کے تحت جو امریکہ کی درآمدات ہیں سٹیل کی اور ایلومینیم کی، اس پر انہوں نے 25% جو اضافی ٹیکس ہے وہ عائد کیا تھا۔ تو اس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ یورپی یونین نے بھی اس طرح کے ٹیرفز جو امریکن پروڈکٹس ان پہ لگانے کا اعلان کیا ہے۔ تو یہ صورتحال کافی خوفناک ہے۔ یہ تو ہو گیا انٹرنیشنلی، لیکن ڈومیسٹکلی یہاں پہ بہت ایشوز چل رہے ہیں، لوگ خوف زدہ ہیں۔ یہاں پہ جو آئس کے ریٹس چل رہے ہیں اس وقت مختلف علاقوں میں، یہاں پہ فوڈ بینکس ہیں جو نجی اور نان پروفٹ ادارے جو چلاتے ہیں مختلف، وہاں پہ لوگ فری میں کھانا کھانے آتے ہیں، وہ ویران پڑے ہیں، وہاں پہ کوئی بندہ نہیں آ رہا۔ اس طرح لوگوں کو یہاں پہ ہائرنگ کے ایشوز چل رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کا گیس اسٹیشن ہے، وہاں اس کو بندے نہیں مل رہے کام کرنے کے لیے، کیونکہ جو انلیگل امیگرینٹس انہوں نے ہائر کیے ہوئے تھے، یا انڈر دی ٹیبل جو ویزے پہ لوگ آتے ہیں، ان کو انڈر دی ٹیبل کہ آپ کیش پہ کام کر لیں، تو وہ بھی اب بندے ان کو نہیں مل رہے۔ تو بہت ایشوز یہاں پہ چل رہے ہیں۔ اور آج پتہ نہیں آپ نے جے ڈی وینس جو اس وقت فرانس میں ہیں، ان کا بیان اگر آپ نے سنا ہے تو وہ بہت خوفناک ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو عدالت ہے ہمارے کام میں مداخلت نہ کرے، جو عدالتیں امریکہ کی عدالتیں ہیں، ورنہ ہم ان کو دیکھ لیں گے۔ تو یہ بہت خوفناک قسم کا بیان ہے امریکی یہ صحیح کہہ رہے ہیں، اور عدالتوں کے حوالے سے۔ اسی طرح کا ایک یہ تو انہوں نے تو وارن کیا ہے، جبکہ جو رچرڈ گرنیلز ہیں وہ انہوں نے اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی ہے، جب یہ بات آ رہی تھی کہ عدالتیں اس وقت ٹرمپ کے ہر آرڈر کو اوور ٹرن کر رہی ہیں، اور اس وقت بہت بڑا قانونی بحران ہے امریکہ کے اندر۔ تو اس نے آگے سے اس کو اس طرح سے ڈیفینڈ کیا کہ ٹرمپ نے عدالتوں کو کام پہ لگا دیا ہے، یعنی کہ وہ پہلے شاید کام نہیں کر رہی تھی۔ جی کنٹینیو پلیز۔ تو یہ بہت مشکل صورتحال ہے اس وقت امریکہ میں۔ اسکول میں جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، جو بڑے ہیں وہ یقینی طور پہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ پہلے تو یہ تھا نا کہ یہ ایک امیگرینٹس کے ایشو ہے، جو امیگرینٹس کے خلاف کام کرے گا۔ اب تو ہر کسی کے خلاف کام کر رہا ہے، چاہے وائٹ ہے، بلیک ہے، جو براؤن لوگ ہیں۔ اب جس طرح کل میں آپ کو بات بتاؤں کہ کل واشنگٹن ڈی سی میں کل آخری دن تھا کہ آپ فیڈرل امپلائیز جو ہیں وہ کل سے دفتر میں آنا شروع ہوں گے۔ تو کل پورا واشنگٹن ڈی سی جیم ہو گیا تھا کہ 18,000 اضافی گاڑیاں آئیں اپنے دفتروں میں، جو لوگ تھے فیڈرل امپلائیز وہ کام کرنے کے لیے آئے۔ تو پورا ڈی سی کے جو ٹریفک کا نظام تھا وہ درہم بھرم تھا۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ ڈی سی کی طرح کا ہی لگ رہا ہے کہ پورا ملک کا نظام درہم بھرم ہے۔ کل تو انہوں نے ایک اور اشارہ دیا کہ واشنگٹن ڈی سی میں جو کرائمز ہیں
اس کو روکنے کے لیے وہ چاہ رہا تھا کہ وہ انٹرونشن کرے گا، حالانکہ یہ اس کا سبجیکٹ نہیں ہے۔ میئر یہاں پہ آزاد ہوتا ہے، خود مختار ہوتا ہے، میئر فیصلہ کرتا ہے، پولیس جو ہے میئر کے انڈر ہے، نہ کہ صدر کے انڈر ہے۔ تو یہ کافی مسئلے مسائل ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ٹرمپ کے میں یہاں پہ جو ہوم لیس لوگ ہیں ان کے جو کیمپس لگے ہوتے ہیں ان کو اکھاڑ کے باہر پھینک دیں گے۔ تو یہ سارے مسئلے مسائل اس وقت امریکہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، نہ صرف امیگریشن کا مسئلہ ہے بلکہ جو دیگر پالیسیز ہیں وہ شدید متاثر کر رہی ہیں۔ جو انیشیٹو امریکہ نے گرین انرجی کے حوالے سے لیا تھا وہ سارے متاثر ہو رہے ہیں، جو انیشیٹو امریکہ نے ورلڈ ایڈ پروگرامز کے ذریعے لیے تھے وہ متاثر ہو رہے ہیں، جو انیشیٹو امریکہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ساتھ مل کے لے رہا تھا وہ سارے متاثر ہو چکے ہیں۔ تو اس وقت سمجھ نہیں آ رہی کسی کو کہ ہو کیا رہا ہے۔ طارق، بالکل آپ جو وہاں کے حالات ہیں اس کا بتا رہے تھے، اور اس کے علاوہ امریکہ کے دو سب سے کلوز الائیز آسٹریلیا اور جاپان کو سمجھا جاتا تھا۔ کینیڈا تو تھا ہی تھا، اور کینیڈا سے تو جب سے ٹرمپ آئے ہیں ان کے درمیان جو تعلقات کی تلخی ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ ابھی آپ دیکھیے یہ جو میں اسکرین پہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہاں پہ اب اشتہار کس طرح سے ڈسپلے ہوتے ہیں کہ لکھا ہے اس میں کہ آپ کو امریکن چیز نہیں بلکہ لوکل چیز ہم فراہم کر رہے ہیں۔ تو مطلب وہ امریکہ کی جو چیز ہے یا امریکہ کی جو پروڈکٹس ہیں اس کے خلاف کس حد تک وہاں پہ نفرت ہے، اس وجہ سے شاید کہ وہ جس طرح کے انہوں نے بیانات دیے ہیں کینیڈا کو اپنے ساتھ ملانے، اور کینیڈا کو جس طرح سے ٹیز کر رہا ہے ٹرمپ، اور ساتھ ہی آسٹریلیا کا بڑا سخت بیان آ گیا ہے، حالانکہ آسٹریلیا نے کبھی بھی ایسا بیان امریکہ کے حوالے سے نہیں دیا، اور جاپان کو آرڈر دیا ہے ٹرمپ نے کہ آپ یہ اقدام کریں کہ ہماری ایکسپورٹس آپ کی طرف بڑھیں، آپ اپنی امپورٹس امریکن امپورٹس جو ہیں ان کا حجم جو ہے وہ بڑھائیں۔ مطلب یہ ہے کہ فاشزم کی کوئی حد ہوتی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ جس طرح سے غزہ کے حوالے سے بیان دیا ہے اور وہ اس پہ قائم ہے، لیکن فی الحال تو بڑی حوصلہ افزا چیزیں چل رہی ہیں کہ جن دو لوگوں کا نام لے کر شاہ آف اردن اور کنگ آف اردن اور السیسی، جنرل السیسی جو ایجپٹ کا ہے، اس کے حوالے سے ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں ان سے ملوں گا اور ان کو منا لوں گا اس بات پہ۔ ان دونوں کی طرف سے ریاکشن آ گیا ہے۔ شاہ آف اردن جو ہیں ان کی کل ملاقات بھی ہے، لیکن اس سے پہلے ہی انہوں نے اپنی پوزیشن واضح کر دی ہے، اور جو جنرل السیسی ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ غزہ فلسطینیوں کا ہے اور وہ غزہ میں ہی رہیں گے۔ اور غزہ کے حوالے سے جو ہمیں ابھی میں ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ یو این کا ایک اندازہ ہے کہ $50 بلین اس کی ری بلڈنگ پہ خرچ ہوگا۔ تو $50 بلین کس کے لیے؟ مطلب سعودی عرب کے لیے یا 2-3 اور عرب ملکوں کے مل کر اتنا بڑا فنڈ اکٹھا کرنا کون سا مشکل کام ہے۔ تو جس طرح کے ان کے حوصلہ افزا بیانات ہیں، جیسے کہ شہزادہ محمد بن سلمان نے ان کا ایک خطاب جو ہے وہ عربی میں وہ سامنے آیا، اور اس کا اردو ترجمہ کچھ یوں ہے جو کہ اپنی نوعیت کا بہت مختلف ہے، اور لوگوں نے یہ پہلی دفعہ محمد بن سلمان کی زبان سے یا کسی بھی ایون سعودی سربراہ کی زبان سے اس طرح کے لفظ سنے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ابو جہل اور ابو لہب کو شکست دی تھی، ہم نے اس سے پہلے رومیوں کو تبوک میں شکست دی تھی، اور اگرچہ موتا یعنی کہ جنگ موتا میں ہم پیچھے ہٹے تھے، لیکن ہمارے غضب کو دعوت نہ دی جائے۔ تو یہ بڑا اسٹریٹ فارورڈ اور ہسٹری بیسڈ یہ ایک بڑا سخت اسٹرانگ ورڈڈ میسج ہے، لیکن اس کے باوجود ٹرمپ اپنی حرکتوں سے ظاہر ہے، ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ باز نہیں آئیں گے، کہ جیسے اب یہ تو غزہ ہے، اب وہ یوکرین جس کی جنگ جو ہے وہ امریکہ، نیٹو سب نے مل کے لڑی تھی، وہ اس میں بھی وصولی کرنے چل پڑا، اور اس نے کہا کہ ہمارے پیسے واپس کریں، ہمارا پیسہ لگا ہے وہاں پہ۔ اور وہ زیلنسکی بیچارہ خوش فہمی کا شکار، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ ہمارے ہاں تو یورینیم اور ٹیٹینیم کے یورپ میں سب سے بڑے ذخائر ہیں، اور وہ ہم امریکہ کو دیں گے اور امریکہ بہادر خوش ہوگا۔ ایسے نہیں ہوگا، کیونکہ امریکہ بہادر جو ہے اس نے اس بندے کو وہاں بھیج دیا ہے جس نے یہ سیز فائر کرایا تھا، اور خود ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے
کہ جو رشیا اس کو کچھ نہ کچھ حصہ ملنا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یوکرین جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر لیں گے دونوں مل کے, دونوں سپر پاورز جو ہیں, یعنی کہ رشیا کے پاس چلا جائے گا کچھ حصہ اور کچھ حصہ امریکہ کے پاس, وہ بے شک مائنز کے حوالے سے آ جائے یا کسی بھی وہ بہانے سے اس کو لے لیں. تو یہ اس وقت کی جو صورتحال ہے. اور پھر یہ کہ جو ولسن جس کو یہاں پاکستان میں آج کل بڑا سراہا جا رہا ہے, اس نے جو فارمولہ دیا ہے یوکرین کے حوالے سے, اس لینڈ کو لیز کرنے کے حوالے سے, ان کی لینڈ کو, ان کی زمینوں کو اپنے قبضے میں لینے کے, وہ کانگریس کی ویب سائٹ پہ بھی ڈسپلے ہو گیا ہے. لیکن پاکستان میں وہ جو ولسن جو ہیں بڑے ہیرو ہیں. تو یہ توسیع پسندانہ لوگ, سوچ کے مالک یہ لوگ, کبھی وہ کینیڈا کو ساتھ ملانا, کبھی گرین لینڈ کو خرید لینا, کبھی پاناما کینال پہ قبضہ کرنے کی بات کرنا, اور اب غزہ کو اپنے پاس, ساری چیزیں اپنے پاس لینے اور فلسطینیوں کو وہاں سے نکالنا. تو یہ وہ لوگ ہیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا طارق کہ ایلان مسک کا جواب دیا, اوپن اے آئی کمپنی جو ہے, جو کارپوریشن ہے بلکہ بہت بڑی, اور اس نے وہی ہے جس کی چیٹ جی پی ٹی ہے, جس نے تہلکہ مچایا ہوا تھا, وہ اب اس کو تھوڑا سیٹ بیک ملا ہے. وہ جو چین کی طرف سے ڈیپ وہ جو آئی ہے, ایک اے آئی کی ایپ آئی ہے, لیکن اس کو خریدنے کے لیے ایلان مسک کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو بھی خریدوں گا, بیچو اس کو. تو یہ وہ لوگ ہیں جو مطلب جس طرح ایک قبضہ گروپ ہوتا ہے نا, وہ ایک کسی علاقے میں چلا جاتا ہے تو جو اہم چیز اس کو ملتی ہے اسے کہتا ہے بیچو, یہ میں لوں گا, یہ بھی بیچ دو, یہ میں لوں گا. یہ حالت چل رہی ہے جی. اب مزید آپ بتا رہے تھے طارق, تو اس پہ یہ جو انٹرنیشنلی بیک لیش ہے, یہ امریکہ کو کس پوزیشن پہ لے کے جائے گا, اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. اصل میں امریکہ کو, ٹرمپ کو تو یقینی طور پہ یہ لگتا ہے میاں صاحب کہ امریکہ کے پاس لیوریج ہے کہ جس طریقے سے ٹلٹ کرے دنیا کو اس طرف ٹلٹ کر سکتا ہے, کیونکہ وہ بہت بڑی اکانومک پاور ہے, اقتصادی معاشی پاور ہے امریکہ. اور آج اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں, جو جارڈن کے کنگ ہیں وہ اس وقت ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں اوول آفس میں. تو اب سے تھوڑی دیر بعد وہ ایک پریس ٹاک بھی ہوگی, پھر اندازہ ہوگا کہ غزہ کے ایشو پہ اب جارڈن کی کیا صورتحال ہے, کیا پوزیشن ہے. کیونکہ جارڈن نے جو ریاکشن دیا تھا اس کے بعد ٹرمپ کا ایک ریاکشن آیا تھا کہ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم جارڈن اور مصر کی جو فوجی امداد ہے یا اقتصادی امداد جس لیول پہ بھی ہے وہ ہم بند کر دیں گے. تو لیوریج تو ان لوگوں کے پاس ہے اقتصادی طور پہ. اب کل آپ کا دوست ہے مودی, وہ کل آ رہا ہے یہاں پہ امریکہ میں, تو وہ 2 دن یہاں پہ رہے گا, تو اس کی ملاقاتیں ہیں ٹرمپ کے ساتھ. تو یہ ساری صورتحال تو بہت انٹرسٹنگ طارق بھی ہے اور وہ گمبھیر بھی ملاقات ہے. تو ہے, لیکن اس سے پہلے مودی کو بھی ایک سیٹ بیک ملا ہے. آج ہی اس کے ساتھ بڑا ہاتھ ہوا ہے, اور وہ ہاتھ کیا ہے فرانس کے صدر میکرون نے. وہ ایک اے آئی سمٹ ہو رہی ہے, اور اس میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں مودی, اور ارد گرد دوسرے جو عالمی رہنما ہیں, جن میں جے ڈی وینس بھی ہیں جو نائب صدر ہیں امریکا کے. تو وہ سب کے ساتھ ہاتھ ملا رہا ہے, ادھر رائٹ سائڈ پہ بندے کے ساتھ بھی ہاتھ ملا رہا ہے, لیفٹ والے کے ساتھ بھی ہاتھ ملا رہا ہے. اور مودی جو ہے وہ اٹھ کے اس کو 2 دفعہ ملنے کی کوشش کیا اور اس نے ہاتھ نہیں ملایا. تو یہ اس وقت جو ہے وہ مودی کی بڑی ہو رہی ہے, بےعزتی خراب ہو رہی ہے میڈیا پہ. تو وہ تو ملیں گے, لیکن اس سے پہلے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کو سلامی دے چکا ہے ٹرمپ. ہاتھوں میں بیڑیاں اور پاؤں میں جو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال کے جو لوگوں کو اس نے بھجوایا ہے امریکی فوج کے جہاز پر. تو یہ ایک بہت بڑا ہے. دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ امریکہ پاور ہے تو صدر ٹرمپ کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ وہ امریکہ کا صدر ہے, وہ پوری دنیا کا صدر نہیں ہے. اور پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت ہمیں تو جو ہمیں نظر آ رہا ہے سو فار کہ ڈٹی کھڑی ہے. جیسے کہ جے ڈی وینس کا ہی بیان ہے کہ اس نے کہا ہے کہ یورپی ملک جو ہیں وہ امریکی ٹیکنالوجی کمپنیوں پر اوور ریگولیشن کر رہے ہیں. تو اب پتہ نہیں اوور ریگولیشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے, لیکن یہ ایک چیخ ضرور سنائی دی ہے. اور انہوں نے پھر وارن کیا ہے کہ آپ اس طرح سے نہ کریں ورنہ ہم کچھ کریں گے. تو ورنہ کیا کرنا ہے, دیکھیں پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ امریکہ نے اگر آسٹریلیا سے یا یورپ سے ایلومینیم اور سٹیل پر
اس نے اور وہ بھی اس کے خام مال پر جو اس کی را مٹیریل ہے اس پہ اگر وہ لگائی ہے ٹیرف لگایا ہے تو اس کا اپنا نقصان ہو رہا ہے. انہوں نے بھی آگے سے لگا دیا جواباً, انہوں نے اگر اس نے 25 کہا تو انہوں نے 26 پہ کر دیا, 26% کر دیا. تو یہ اس کا اپنا نقصان ہے کہ وہ اگر را مٹیریل پہ لگائیں گے, خام مال امریکہ میں نہیں جائے گا تو امریکہ پروڈیوس کیا کرے گا. اور یہ تو ابھی دیکھیے, ابھی آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا کہ وہاں پہ ابھی آپ بتا رہے تھے کہ جس طرح سے لوگ مل نہیں رہے کام کرنے کو, اسی طرح جو امریکہ کی اپنی پروڈکشن ہے, اگر امریکہ اتنا ہی اچھا پروڈیوسر ہوتا تو آئی فون جو ہے وہ جا کے چائنا میں نہ تیار ہو رہا ہوتا, یا دوسری جو پروڈکٹس ہیں وہ باقی ملکوں میں جا کے ان کی پروڈکشن کی وہ ان کے جو پروڈکشن یونٹس ہیں وہ وہاں پہ کام نہ کر رہے ہوتے, وہ امریکہ کے اندر کر رہے ہوتے. تو امریکہ جتنا پروڈکشن دے سکتا ہے وہ سب کو پتہ ہے. تو اس سارے اقدامات کا, اور پھر یہ نہیں ہے کہ صدر ٹرمپ صرف امریکہ کا صدر نہیں ہے, امریکہ بھی ایک فیڈریشن کا نام ہے. طارق آپ ضرور مجھ سے زیادہ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ ہر اسٹیٹ کے اپنے قوانین ہیں, اپنے مسائل ہیں, اپنی ان کی ترجیحات ہیں, اور صدر کے یہ تمام, ٹرمپ کے یہ تمام جو اقدامات ہیں وہاں ہی اوور ٹرن ہوتے رہیں گے, اور اس کو جو امریکہ کے اندر منہ کی کھانی پڑے گی, اور پھر باہر سے تو وہ ہو ہی رہا ہے. جی اس پہ مختصر سا تبصرہ کریں تو ہم اجازت چاہتے ہیں. نہیں بالکل, آپ نے کافی اچھا سم اپ کیا. کافی ایشوز ہیں یہاں پہ انٹرنل ریاکشن بہت زیادہ آ رہے ہیں, اندرونی طور پہ جو ریاکشن ہے. جو میری اطلاعات ہیں کہ جو ان کے کنفرمیشن جو ہونی ہے, اس کے جو قریبی دوست ہیں جس طرح کیش پٹیل ہے, تلسی گیبرڈ ہے, اور ایک کیا نام میں مس کر رہا ہوں جو سیکٹری ہیلتھ کے لیے ہیں, رابرٹ ایف کینیڈی, تو وہ بھی, اس کو بھی مسائل کا سامنا ہے اپنے سینیٹرز کے لیے, کہ جو ریپبلکن کے سینیٹرز جو ہیں, جو پڑھے لکھے ہیں, جو سمجھتے ہیں, جو لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, وہ بھی جو اس وقت کی جو پالیسیز ہیں ٹرمپ کی, اس سے ناخوش تو ضرور ہے. تو یہی وجہ ہے بالکل کہ آپ نے ٹرمپ کو صحیح لگتا ہے کہ کہا. شاید ان کی اس کنفرمیشن. پاپولر ووٹ تو مل چکا ٹرمپ کو, اس نے پاپولر ووٹ لے لیا, لیکن پاپولر ووٹ کا ایک اور بھی مسئلہ ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ وقتی, جذباتی اور حالات کے مطابق تو پڑ جاتا ہے, لیکن لوگ بعد میں سوچتے ضرور ہیں. اور یہ جو 49-51 اور 50-51 یا اس طرح سے جو بھی فرق میں جن ریاستوں سے ووٹ پڑے تھے, اب ان لوگوں کو یہ سمجھ آنا, اور خاص طور پہ جس طرح آپ نے شروع میں آپ نے کہا تھا کہ جو عرب ووٹ ہے یہاں پہ, یا جو دوسرا ووٹ ہے, لبرل ووٹ ہے جو اس کو پڑا تھا, وہ اس پہ ضرور سوچ رہے ہوں گے. اور ظاہر ہے کہ جو پارلیمنٹ میں ان کی جو سینٹ ہے یا کانگریس میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, ان کو بھی یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہوں گی. تو یہ سب کچھ کرنے میں شاید یہ کامیاب نہ ہوں, لیکن ایک تماشا ہے جو کہ امریکہ میں لگا ہوا ہے, اور ہم بھی اس کو دیکھ رہے ہیں. اجازت دیجیے.